والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. حقیقت یہ ہے کہ آپ انہیں بہت زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ. ان میں سے تو ہر شخص 1,000 سال کی عمر چاہتا ہے. گو یہ عمر دیا بھی جائے انہیں تو عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی جانتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ عذاب سے یہ لمبی عمر انہیں نہیں بچا سکتی ہے. تو کہتے ہیں یہاں 2 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ زندگی کے بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں، لمبی عمر پانے کے بہت زیادہ آرزو مند اور خواہش مند ہوتے ہیں. ایک تو مشرک ہے اور ایک یہودی. مشرک کیوں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کیونکہ لأن المشرک لا یرجو بعثا بعد الموت. مشرک مرنے کے بعد کی زندگی کا وہ تصور نہیں رکھتا ہے، عقیدہ نہیں رکھتا ہے. وہ سوچتا ہے دنیا ہی دنیا ہے اور دنیا ہی کی زندگی اصل زندگی ہے، مرنے کے بعد تو کیا ہوگا نہیں معلوم. تو مرنے کے بعد کی زندگی کا ایک طرح سے یقین نہیں رکھتا ہے، ایمان نہیں رکھتا ہے. فَهُوَ يُحِبُّ طُولَ الْحَيَاةِ، اس لیے وہ لمبی زندگی گزارنے کا خواہش مند ہوتا ہے. وَأَنَّ الْيَهُودِيَّ قَدْ عَرَفَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخِزْيِ بِمَا ضَيَّعَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ. کہتے ہیں یہودی کیوں لمبی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہے، لمبی عمر پانے کی خواہش رکھتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہودی جانتا ہے، علم ہے اسے کہ جو ہم نے جان بوجھ کر کے علم آ جانے کے باوجود جو گناہ کے کام، سرکشی کے کام، ایمان نہ لانے کے کام کیے ہیں، اس کی بنیاد پر رب العالمین نے ہمارے لیے آخرت میں جو رسوائی، جو عذاب تیار کر رکھا ہے. اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ کم سے کم دنیا کی زندگی میں تھوڑی راحت تو ہمیں مل جائے، مرنے کے بعد تو سزا بھگتنی ہی ہے، عذاب سے دوچار ہونا ہی ہے. تو دنیا کی زندگی میں تھوڑا ہم آرام کر لیں اور یہاں جو کچھ فائدہ اٹھا لیں. تو یہ ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر، ایک دوسری سورۃ الشعراء کے اندر اسی مضمون کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر فرمایا اور لوگوں کو نصیحت کی ہے. کہا کہ افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما كانوا یوعدون ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اچھا یہ ذرا بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کچھ سال دنیا کے اندر فائدہ اٹھانے کے لیے دے بھی دیا، مہلت دے بھی دی، کچھ زندگی کی عمر انہیں بڑھا دی، دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع دے ہی دیا اگر، تو ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر اس کے بعد موت آ جائے، موت کے بعد جو ان کو سزا کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سزا بھی انہیں مل جائے. پھر کہا کہ ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون. تو اب یہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ فائدہ اٹھایا کرتے تھے، کیا یہ فائدہ اٹھانا انہیں آخرت کے عذاب سے بچا سکے گا؟ نہیں بچا سکے گا. یہ اللہ رب العالمین کا دیکھیے اسلوب سمجھانے کا اور دماغ میں بیٹھانے کا طریقہ جو ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت بیان کر دی. اگر آپ کو کچھ سال مزید عمر جینے کا موقع مل بھی جائے تو کیا یہ آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے والا ہے؟ دنیا کا جو ہم نے کچھ فائدہ اٹھایا ہے، کیا آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا سکے گا؟ نہیں بچا سکے گا. اس لیے اصل کیا ہے، ہمیں عمل کی طرف، عبادت کی طرف، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کی طرف آنا چاہیے، جو اصل زندگی ہمیں مہیا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں، پکاریں، کسی کام کا حکم دے تو لبیک کہو، لبیک کہو. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کی بنیاد پر تمہیں زندگی ملنے والی ہے،
حقیقی زندگی ملنے والی۔ تو یہ ہے دیکھیے اصل تصور زندگی کا اور زندگی سے فائدہ اٹھانے کا۔ اب دیکھیں بہت سارے حضرات جو اس معنی میں مسلمانوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے لیے یہ مومن بڑا حریص اس معنی میں نہیں ہوتا ہے کہ جیسے غیر مسلم دنیا کی ترقی میں، دنیا کے بہت سارے آسائش اور آرام کے کام کو ایک طرح سے بڑھانے کے چکر میں بہت زیادہ ریسنگ کرتے ہیں، مقابلہ آرائی کرتے ہیں، تو یہ مسلمان کیوں میدان میں نہیں اترتا ہے؟ میدان میں کیوں نہیں اترتا ہے؟ تو دیکھیے اس کی بنیاد پر مسلمان کی مذمت نہیں کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی موجود تھے، یہ ہتھیار بنانے میں اور دیگر نئی نئی چیزیں جس کے ذریعہ انسان کیا کرتا ہے، جنگ میں حصہ لیتا ہے اور اس کے ذریعہ مقابلے میں فتح حاصل کرتا ہے، بظاہر وہ بناتے تھے اور بھی بہت ساری چیزیں ایجاد کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں پر اس طرح توجہ نہ دیے جس طرح وہ غیر مسلم توجہ دیا کرتے تھے۔ کیونکہ دیکھیے ہمارا کیا ہے، ہم اپنے حساب سے، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے وہ مسلمان جو ہیں وہ توجہ دیں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، لیکن کیا ہے غیروں کی طرح یہ کیوں نہیں کرتے، اور اگر نہیں کرتے تو مذمت کے مستحق ہیں۔ یہ دیکھیے ان دنیاوی معاملات میں ہم مذمت کو ایک طرح سے مسلمانوں کی اس ناحیے سے مذمت نہیں کر سکتے کہ وہ ریس کیوں نہیں لگاتے، غیر مسلموں کے مقابلے میں کیوں نہیں دنیا کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دیکھیے یہ حدیث ہم سب کو سامنے رکھنی چاہیے، اور دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت جس کے سامنے ہوتی ہے اس کو سارا معاملہ کلیئر ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور خواب کیا ہے اور دھوکہ کیا ہے۔ تو اسی طرح یہ کیا ہے، زندگی کو حقیقی معنوں میں گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، کہا دیکھو الفقر تخافون، اے مسلمانوں تو کیوں تم فقیری سے ڈرتے ہو؟ فقیری سے ڈرتے ہو؟ ایمان ہے تو فقیری سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ایمان ہے، دین پر قائم ہے بندہ تو فقیری سے نہ ڈرے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو ایک زمانہ آئے گا کہ تم مال اور دنیا کی ہرس میں دوڑ لگاؤ گے، ریس کرو گے، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو گے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ تم ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو گے، تم بہت بہتر رہو گے، بہت اچھا کام کرو گے؟ نہیں، کہا تم ایسے ہی ریس لگاؤ گے جیسے پہلے کے لوگوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ریس لگائی، مقابلہ آرائی کی۔ تو کیا ہوا، وہ دنیا کے آگے بڑھنے کے چکر میں ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ ایسے ہی جب تم اس روش پر چلنے لگو گے تو تم بھی ہلاک و برباد کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ کوئی خیر کی چیز نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ کوئی خیر کی چیز نہیں ہے۔ ہاں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو خیر کی چیز ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت والے کام کی طرف بڑھو، ریس کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یہ اصل ہے۔ لیکن دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا کہ ہم ان سے آگے نکل جائیں تبھی ہم ایک طرح سے غلبہ پالیں گے، تبھی ہماری حکومت قائم ہوگی، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے کیا ان غیر مسلموں سے زیادہ طاقتور تھے؟ صحابہ کرام دنیاوی حکومتوں کے اعتبار سے کیا زیادہ طاقتور تھے دنیاوی معاملات کو لے کر کے؟ نہیں طاقتور تھے، لیکن کیا ہے، ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، ان کے پاس عمل کی طاقت تھی، اور اللہ رب العالمین سے رشتہ جو تھا مضبوط، وہ طاقت، وہ پاور ان کے پاس تھی۔ اس لیے وہ جو بھی ان کے پاس رہتا تھا میدان جنگ میں لے کر کے حاضر ہو جاتے تھے، رب کی مدد نازل ہوتی تھی۔ یوں اس لیے اصل جو ہے، انسان اگر ایمان میں کمزور ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا ہے، اگر تم دنیاوی مومن کے بارے میں یہ ہے، اصل وہ ایمان میں پختہ رہے، عمل میں پختہ رہے، پھر اس کے بعد جو اس کے پاس ہو اسی حساب سے تیاری کر کے میدان میں اتر جائے۔ لیکن کافروں کے بارے میں کیا ہے، وہ دنیا ہی ان کے لیے جنت ہے، تو ان کو دنیا کے امور میں مہارت اگر حاصل ہوتی ہے تو اس کے ذریعہ انہیں کچھ غلبہ مل جائے گا، لیکن اصل میں مومن کو غلبہ ایمان کی بنیاد پر نصیب ہوگا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مومنوں تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن کب؟ شرط ہے دنیا میں کی ٹیکنالوجی میں آگے رہو گے تب، دنیا کے امور میں بہت زیادہ تم ماہر رہو گے تب۔ نہیں کہا یہ سب، کہا ان کنتم مؤمنین، شرط لگائی ہے
کہ بس ایک کام تمہارا ہونا چاہیے، ایمان میں پختہ ہو، عمل میں پختہ رہو، تو تمہیں ہی غلبہ نصیب ہوگا، تمہیں ہی سربلندی نصیب ہوگی دنیا کی۔ لیکن دیکھیے دنیا یہ ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا دیکھو ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، کافر کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈبویا جائے گا، ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈبویا جائے گا، پھر کہا جائے گا ہل رأیت خیرا قط، کیا تو نے کبھی اچھی چیز یا نعمت کی چیز، آرام کی چیز کبھی محسوس کی ہے؟ تو کیا کہے گا؟ یقول لا واللہ یا رب، میں نے کبھی کوئی مزہ چکھا ہی نہیں، کوئی آرام تو ہم نے پایا ہی نہیں ہے۔ ایک لمحے کا عذاب جب چکھا جہنم کا، ساری نعمت، ساری ایک طرح سے بھلائی جو دنیا کے اندر اٹھایا تھا، فائدہ اٹھایا تھا، بھول گیا۔ اور وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کے سب سے مشکل میں زندگی گزارنے والے آدمی کو لے کے آیا جائے گا، مشکلات میں زندگی گزارا، کبھی اس نے نعمت کا ایک طرح سے منہ بھی نہیں دیکھا، کبھی آسانی اور فراوانی کا منہ نہیں دیکھا، اس کو لایا جائے گا تو اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا ایک لمحے کے لیے، اور جنت سے نکال کر کے پوچھا جائے گا کیا دنیا کے اندر تو نے کبھی کوئی مشکل جھیلی ہے، کوئی مشکلات والی زندگی تو نے گزاری ہے؟ کہے گا لا لا، میں تو کبھی مشکل جانتا ہی نہیں، کوئی مشکل ہوئی ہوتی ہے، تو بھول جائے گا۔ وہ نعمت اتنی عظیم نعمت ہوگی۔ تو اصل دیکھیے زندگی جو ہے اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ حریص اس معنی میں نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور ہم نے یہ فلاں کام نہیں کیا، فلاں دنیا کا کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اور مجھے عمر دے دے۔ نہیں، ہاں نیکی کے کام کے لیے کہ اللہ ہم نے نیکی کا فلاں کام سوچ رکھا ہے اور ہمیں بھی توفیق نہیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کام کی توفیق دے، ٹھیک ہے، لیکن صرف دنیا کے کام کے لیے لمبی زندگی کی آرزو رکھنا اور اس کے حساب سے بھاگ دوڑ کرنا، یہ بہرحال درست نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب یہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں گے قیامت کے دن تو کہیں گے بس ہم نے دنیا میں تو بس یہی جو چاشت کا وقت ہے، کچھ ہی لمحے تو ہم نے زندگی گزاری ہے، کچھ لمحے، ہم نے سالوں کہاں زندگی گزاری، کچھ لمحے زندگی گزاری ہے۔ یعنی دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، چاہے اتنی آپ عمر مل جائے، ہمیں مل جائے، کچھ نہیں ہے جہنم کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان حقائق کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اسی حساب سے آخرت کی تیاری کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔